محمد وآل محمد. آپ لوگوں کو ہمیشہ گاڑی بھی بائک رکھنا چاہیے. بائک میں وہ جو آئی ان کے پاس بائک وہ آئی نہیں ہے, پبلک لگا تھا بس رہ گیا ان کے. آپ باہر سے آواز آئیں گے نا تو پھر وہ سمجھ نہیں. ہمارے ایک ایکسپرٹ چلے گئے اربعین پہ, وہ ساری ٹیکنیکل چیزیں وہی دیکھتے تھے. میں چونکہ ہمیشہ ریکارڈنگ نزدیک سے کرتا ہوں ہو جائے تھوڑا آگے کرنا پڑتا ہے. بس 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 کھینچے نا پھر لگا دیے بھی ریکارڈنگ ہوئی اور صحیح لگا نہیں تو پتہ آواز آئی نہیں. جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تو آپ یقین میں شروع ہوتے فوراً ہم آ گئے آن لائن کے اوپر. بالکل میں نے فوراً شروع کر دیا اور میں نے 30واں ہو شروع کریں گے. بابا زبرن صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. دیکھیں ہم لوگ چونکہ گفتگو کا موضوع کیا ہے ہماری, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, اصول دین ہے. اور کل اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اصول دین کی امپورٹنس کیا ہے, اہمیت کیا ہے ہمارے نزدیک. اصول دین آپ یقین مانیے اگر اصول دین آپ کے صحیح نہیں ہے تو فروع دین میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک, اس لیے کہ اگر جڑ مضبوط نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے درخت میں کوئی کوالٹی پیدا نہیں ہوگی. اچھے پھول اچھے پھل کب آتے ہیں؟ جب جڑ مضبوط ہوتے ہیں. گھروں میں لوگ پودا لگاتے ہیں, گملہ لگاتے ہیں نہیں. آپ جائیے نرسری سے ایک گلاب کا پودا لے کے آئیے اور رکھ دیجیے گھر میں, اور روزانہ اس کو ٹیشو پیپر سے اس کے پتے کو صاف کیجیے, کاٹن سے اس کو صاف کیجیے, اس کے اوپر پتوں کو اسپرے مار کے کیا کہتے ہیں, کیا ہوگا 4 دن میں سوکھ جائے گا. کیا سوکھ جائے گا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی جڑ کو پانی نہیں دیا. آج ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اصول دین کی ساری چیزیں ہیں, فروع دین ساری چیزیں ہیں, نماز ہے, روزہ, سب کچھ ہے, لیکن اس میں کیا ہے, اس میں کوالٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اصول دین کمزور ہیں. ٹھیک, آپ دیکھا ہوگا کہ جب بہت تیز طوفان آتا ہے تو بعض درخت کیا ہوتے ہیں, گر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جڑیں کمزور ہوتی ہیں. لیکن جن کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے طوفان کا مقابلہ کر لیتے ہیں. اگر ہمارے اصول دین مضبوط ہوں تو پھر اخباریت, ملنگیت, وہابیت اس کی سب کی ایسی تیسی, کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو سب سے پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ سب سے پہلے مرحلے میں ہمارے اصول دین کو مضبوط ہونا چاہیے. اصول دین تو گفتگو کہاں شروع ہوگی؟ اصول دین گفتگو شروع ہوگی کیسے؟ خدا سے. خدا سے شروع ہوگی کہ ہم پہلے خدا کو جانیں. آج ایک بڑا ایشو ہے کہ ہمارے دل میں خدا نہیں اترا ہے, ہم نے خدا کو نہیں پہچانا ہے, ہم نے خدا کا یقین نہیں کیا ہے. خدا کہاں ہے؟ خدا پہلے بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. ہم سب کو یہ دلیل کے ذریعے سے ثابت ہونا چاہیے کہ خدا ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ کیا پروف کہ خدا ہے, کیسے ہم خدا کو پروف کریں گے؟ ٹھیک ہے, خدا کو پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. اور ہمارے علماء نے بہت سی دلیل رکھی, جن میں سے کل گفتگو ہمارے پاس ہوئی کہ دلیل اثر و مؤثر. اگر کوئی مؤثر اثر ہے تو اس کا مؤثر چھوٹا بچہ بھی, آپ کیا کہتے ہیں, چٹکی بجائیے دیکھتا ہے آواز کہاں سے آ رہی ہے. یہ فطرت ہے کہ ہر اثر ایک مؤثر چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر باہر آواز ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کوئی وہاں کے اوپر چاہے جنات ہی کیوں نہ ہو ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ہے کہ نہیں ہے. تو ہر اثر کیا چاہتا ہے؟ مؤثر چاہتا ہے. پھر دلیل نظم ہے جو مولانا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کا ایک نظم کے ساتھ چلنا, وقت سے سورج نکلنا, وقت سے ڈوبنا, موسم کا آنا, بارش ہونا, ہوا چلنا, ٹھیک ہے نا, اور پوری دنیا کے نظام میں ایک نظم ہونا, سسٹم کا ہونا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کیا کوئی اس کا منظم ہے, کوئی اس کو نظم دینے والا ہے. یہ کوئی دلیل نظم ہو گئی. ایک ہوتا ہے دلیل علت و معلول, تو اس کے لیے میں ایک ہے دلیل اثر و مؤثر, اثر و مؤثر. ایک ہے دلیل نظم, دلیل نظم. اور ایک دلیل کیا ہوگی؟ دلیل علت و معلول, علت و
معلول. ٹھیک ہے, تو یہ چیز تھوڑا سا فلسفی ہے, لہذا سب سے آسان جو ہے وہی اثر مؤثر ہے. علت تو معلوم کہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کی علت ہے, علت ہے نہیں وجہ. ٹھیک ہے نا, اگر آگ ہے, گرمی ہے, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آگ ہیٹ کرنے والی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو کہتے ہیں علت و معلول ہو. تو اس کی ہم ڈیپ میں نہیں جائیں گے, لیکن اتنا ہم کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عقل کے ذریعے سے خدا کے وجود کو پہچانیں, وجود باری تعالیٰ کو پہچانیں, اور اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ کیسا ہے. پھر معلوم ہوگا ہے تو پھر اگلی بات کیسے ہوگی, اگلی بات ہوگی وہ ہے تو کیسا ہے, گورا ہے, کالا ہے, لمبا ہے, چوڑا ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, کیسا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم اس کی گفتگو کریں گے, صفات کی گفتگو کریں گے. اور ہم بچوں کو پڑھاتے ہی ہیں کہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. ٹھیک ہے, تو وہ کیسا ہے. پھر ہمارے پاس میرٹھ میں کلاس ہو رہی تھی, سن 2007 کی بات ہے, 7 سے 7 کی بات ہے. تو ایک لڑکی 8ویں کلاس کی تھی. حضرت مولوی صاحب سوال ہے, بولے مولوی صاحب ہماری کلاس میں لڑکیاں ہیں, وہ ہم سے کہتے ہیں یہ ہمارے شنکر بھگوان ہیں, یہ ہمارے گنیش جی ہیں, یہ رام ہیں, یہ ہنومان ہیں, تمہارے اللہ میاں کیسے ہیں. یہ چیلنجز ہیں ہمارے. وہ کہتے ہیں ہمارے بھگوان دکھاتے ہیں, بھگوان ہمارے ہیں, ان کی شنکر فوٹو ہے. ٹھیک ہے, تو جواب کیا ہے بتائیے, سمجھے آپ. اب ہم کو اس بچے کو مطمئن کرنا ہے. کس کے پاس اس کا جواب ہے؟ یہ جواب اگر اس بچی سے ہوا تو آپ سے کر ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھگوان کی فوٹو ہے. اور آپ یقین مانیے آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس سب کا جواب مل رہا ہے. ہم نہیں, ہندو جواب دے رہے ہیں, وہ کھل کے کہہ رہے ہیں جا کے دیکھو مسلمانوں کو, تمہارے 36 کروڑ بھگوان ہیں, ان کا خالی ایک بھگوان ہے. سمجھے آپ. اور ہم نہیں, اہل ہنود بھی خدا کے بھگوان کے نراکار ہونے کے قائل ہیں. توحید ان کے یہاں بھی ہے. کیا سمجھے آپ. تو اب وہاں بچہ سمجھایا گیا کہ فوٹو کس کی ہوتی ہے. اگر فوٹو بنا دی ٹھیک ہے تو اللہ کیا ہو جائے گا, محدود ہو جائے گا, جسم ہو جائے گا, جسم ہو گیا تو محدود ہو جائے گا. ٹھیک, پر یہاں ہے وہاں نہیں ہے. وہ پوری نبی بلاغہ کا پہلا خطبہ, کیا خطرناک خطبہ ہے نبی بلاغہ کا پہلا والا خطبہ. اس پہلے خطبے کو پڑھ کے انگریز رائٹر کیا کہتا ہے کہ جس نے اس خطبے کو بیان کیا ہے یا اس نے خود اس زمین کو بنایا ہے یا اس کے سامنے زمین بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو خدا کی گفتگو ہمارے پاس میں کہتا ہوں شدت سے ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو جس ریلے میں جا رہے ہیں نا, وہ اصل بتایا نا کہ ہماری روش ہمارے اہل بیت سے بالکل مختلف ہے, ڈفرینس ہے. 1,24,000 انبیاء کہے کے لیے آئے, کوئی بتا کہے کے لیے آئے, لوگوں کو خدا پہچانوانے کے لیے آئے. یہ انبیاء 1,24,000 کہے کے لیے آئے ہیں, لوگوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. پھر ہمارے ائمہ کیا ہیں, آپ جا کے دیکھو اور روایتیں, انہوں نے ہمیشہ خدا کو متعارف کرایا ہے. اور پیغمبر اسلام کی روایتیں اکثر کہاں ختم ہوتی ہیں, خدا ختم ہوتی ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے کیا کیا, خدا کو اذیت دی. جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا, جس نے مجھے دوست رکھا اس نے خدا کو. یہ ایک ٹرینگل ہے. سب کی انتہا کیا ہے, وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, سب کا خاتمہ کہاں ہونے والا ہے, خدا طرف ہونے والا ہے. اس حقیقت کو ہم باور نہیں کرتے ہیں, اس وادی میں ہم جاتے بھی نہیں ہیں. جب میں عرض کیا نا کہ خدا ہے, مانتے ہیں, کہاں ہے, ہر جگہ ہے. زبانی کہتے ہیں ہر جگہ ہے, لیکن ہمارے دل و جان میں وہ ہر جگہ ہونے کا یقین ہمیں نہیں ہوتا. تو خدا کی گفتگو, اب اس میں کیا ہے, اب اس میں کچھ لوگ یہاں پہ ٹھہر جاتے, چلو بھائی ہے خدا ہے, یقین مان لیا ہو گیا. کچھ لوگ اس راستے پر آگے بڑھتے ہیں, ان کو کہتے ہیں سالک الی اللہ. اور وہ آگے بڑھتے 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 کہاں پہنچتے ہیں, عرفان تک پہنچتے ہیں, معرفت الہی کی اس جہاں آ گئے بہجت پہنچے تھے, جہاں گئے قاضی پہنچے تھے, جہاں خمینی صاحب پہنچے تھے. پھر ان کے سامنے کیا ہے, ان کے سامنے پردے اٹھ جاتے ہیں, سمجھا آپ. پھر انہیں دنیا کے حقائق دکھائی پڑنے لگتے ہیں. وہ اس کے ایک الگ اسٹیپس ہیں کہ جس کو طے کرنا بہت ہی بھاری کام ہے. جس کا پہلا اسٹیپ کیا ہے, سب سے پہلا اسٹیپ قبر سے باہر نکلنا ہے. ہم سب لوگ غافل ہیں. مولا کیا فرماتا ہوں, مولا فرماتے ہیں کہ الناس نیام, نبی بلاغہ پڑھیے, سب لوگ سو رہے ہیں. لوگ کیا ہیں,
سو رہے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ سب سو رہے ہیں. آپ جاگ نہیں سو رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. سب سو رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، مریں گے تو بیدار ہوں گے. اللہ اکبر. مریں گے تو بیدار ہوں گے. بارہ دیکھا ہے خواب میں چیختے ہیں، ہنگامہ کرتے بعد دیکھا نا خواب میں چلتے لگتے ہیں. یہ جو نعرے لگا رہے ہیں سب خواب میں نعرے لگا رہے ہیں. کیا سمجھا؟ یہ سب نعرے کون سے ہیں؟ خواب والے نعرے ہیں. قسم خدا کہ واقعا اگر بیدار ہو جائیں تو ایک نعرے نہیں لگیں گے. سمجھا بھی؟ ایک نعرے نہیں لگیں گے. پھر انسان جو ہے وہ دوسری وادی پہ پہنچ جائے گا. تو اللہ کے راستے پہ جانے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے غفلت سے باہر نکلنا ہے. وہ خدا یاد آتا ہے. آپ چلیے ایک بات کرتے ہیں، کبھی آپ کو خدا یاد آتا ہے؟ خدا کب یاد آتا ہے؟ ہاں، مشکلات میں، دکھ میں سمرن سب کرے. کبھی آپ بیٹھ کے اپنے کو دیکھیے، ایک سسٹم ہے، انالائسس کیجئے، اپنے کو تجزیہ کیجئے کہ پورے دن خدا کے بارے میں ہم کو یاد آتا ہے. کہاں ہم کو خدا یاد آتا ہے؟ یہی ہے، خدا ہر جگہ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اپنا ایڈریس بتایا ہے. کسی بار اللہ میں ایڈریس کون بتائے گا؟ ہاں، پھر اسی کا نہیں ہے. دل بہت دور ہے، دل اور اس سے قریب ہے. نحن اقرب الیکم من حبل الورید، میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. اللہ اکبر. ہے نہیں قرآن میں نا؟ ایڈریس بتایا ہے اور اپنا شجرہ بتایا ہے. شجرہ کیا خدا کا بتایا؟ کسی معلوم کسی کو؟ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد، اس کا شجرہ ہے. نو پارٹی بازی کوئی سمجھ رہا ہے؟ ہمارے شاہد صاحب، شاہد حسن میثم صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لگتا ہے اللہ کو سیٹنگ کریں گے ان کی کہ کچھ بھی کرو اللہ کو معاف کر دے گا. کیا سمجھے آپ؟ تو نہ اس کی کوئی پارٹی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نہ سورہ واقعہ میں بھی ہے کہ میں تمہارے نزدیک ہوں وانتم لا تشعرون. سب سے قریب کیا ہے ہمارے؟ سب سے قریب ہمارے خدا ہے. لیکن ہم سب سے دور کس سے ہیں؟ خدا سے ہیں. یہ درس ہمارے پاس عوام میں لوگوں تک پہنچانا چاہیے. کتنی بار ہم دن میں کتنی بار خدا کو یاد کرتے ہیں؟ ایک دن بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کیلنڈر پر نشان لگائیں، آج ہم نے خدا کیا یاد کیا. کتنی بار تو نماز پڑھ لی خدا یاد نہیں آیا. نہیں ہوتا ہے نماز ختم ہو گئی خدا یاد نہیں آیا. چونکہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں ڈیجیٹل. بٹن دبایا اللہ اکبر شروع ہو گئی اپنا سب الحمدللہ جو پڑھتے ہیں وہی پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ختم ہو گئی. ایک بٹن دبا کے نماز شروع، ایک بٹن دبا کے نماز ختم. خدا یاد آیا. تو سب سے اللہ کے اس عرفان کے راستے پر جانے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ غفلت سے باہر نکلنا ہے. کیا سمجھا آپ؟ اور مولا علی جو باغہ پڑھیے، مولا کیا فرماتے ہیں؟ اول الدین معرفت الجبار. دین کا پہلا زینہ خدا کی پہچان ہے. کہ اگر خدا کو نہیں پہچانے نا، اچھا ہم بغیر خدا پہلے زینے کو طے نہیں کیا، ہم جنت جانے تیار ہیں. یہ ہماری مشکل ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ لہٰذا کیا ہے؟ لہٰذا ہم کب خدا کو یاد کریں گے؟ میں صرف آپ کو کچھ ہنٹس دیتا ہوں. سو کے اٹھتے خدا یاد کرتے ہیں. جب سو کے اٹھیے تو خدا کو یاد کیجئے کہ آپ مر کے زندہ ہو گئے. مرے کبھی نہیں مرے؟ مرے نہیں مرے؟ نہیں مرے، روز مرتے ہیں. النوم موت الاصغر، سو جانا چھوٹی موت ہے. سو جانا کیا ہے؟ سو گئے رات میں، روح نکل گئی، لیکن اس روح کا اس جسم سے ایک کنیکشن باقی ہے کہ ممی نے جگایا اٹھو تو روح پلٹ کے آتی ہے. اگر راستے میں پکڑ لیا اسرائیل نے تو ختم، پھر جگایا کرے ممی، جگنے والے نہیں ہیں. روز مرتے ہیں. ربنا امتنا سنتین واحییتنا، قرآن کی آیت ہے. تو نے 2 مرتبہ زندہ کیا اور 2 مرتبہ میں نے مردہ کیا. روز مرتے ہیں. اچھا موت کے بعد زندگی ہو تو خدا کو یاد کریں یا کرنا؟ یا آنکھ کھلے تو خدا کو یاد کرو کہ تو نے زندہ اٹھا دیا مجھے. ورنہ کیا ہے؟ کیا کبھی خدا کو یاد کیا اٹھ کے صبح؟ نہیں. عادت بنائیے خدا کو یاد کرنے کی.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم سے اٹھ کے. اچھا کبھی منجن کرتے ہو یاد کیا اللہ کو؟ ہاں یاد کرتے ہیں اللہ کو؟ نہیں. ہم منجن کرتے ہیں تو خدا یاد کرتے ہیں. منجن کریے برش کر رہے ہیں تو خدا کے پالنے تیرا شکر تو نے میرے دانتوں کو سلامت رکھا ہے. ہاں کبھی دانت درد ہوئی؟ نہیں ہوئی. کس کو دانت میں درد؟ اس کو پوچھو اس کی دانت میں درد ہوتی ہے. خطرناک پورا کلہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. خدا تیرا شکر تو نے میرے دانتوں کو سلامت رکھا. کیا سمجھے آپ؟ کبھی ٹوائلٹ گئے خدا یاد کیا؟ ہاں میں اس بات کو بہرحال یہ چیز چونکہ بالکل پریکٹیکل ہے. علی گڑھ ہے، جنوری کی سخت سردی ہے، ٹمپریچر 6 ڈگری ہے، سمجھے آپ، اور آپ کو پریشر ہے، باہر کہیں جگہ نہیں. کہاں جاتے ہیں آپ؟ پریشان ہیں، گاڑی بھگا رہے ہیں، اتنے بریکر ہیں کہ اگلے بریکر نکل جانے کا خطرہ ہے. ہیں ہوتا نہیں ہے؟ کبھی ہوا نہیں ایسا؟ گھر پہنچے، گئے ٹوائلٹ، انصاف سے بتائیے خدا یاد کرنے جگہ کہ نہیں ہے؟ یہ مقام خدا کو یاد کرنے کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نہیں یاد کرتے ہیں خدا کو. خالی ہو جاتے ہیں، فری ہو گئے، ریلیکس ہو گئے، لیکن خدا کو نہیں یاد کیا. کبھی نہاتے خدا یاد کیا؟ گرمی ہے فضل سا ہے، خوب نہایا، ٹھنڈے میں نہا لیا، اللہ کو یاد کیا. یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، ٹوائلٹ جا رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں. کبھی کپڑے پہنتے خدا کو یاد کیا؟ بعض فیملیوں میں یہ رواج ہے کہ جب نئے کپڑے پہنیں گے تو سورہ پڑھیں گے. کون سورہ پڑھیں گے؟ ہاں کون سورہ پڑھتے ہیں نئے کپڑے پہننے پر؟ سورہ اخلاص پڑھتے. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہی نہیں. لوگ انا انزلنا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس میں لکھا ہے کہ ہماری اسلامی زندگی ہے، اس میں آپ دیکھیں، اس میں لکھا ہے میں نے. لیکن کیا صرف جب نئے کپڑے پہنے تو خدا کو یاد کریں؟ روزانہ آپ اپنے کپڑے پہنے تو خدا کو یاد کیجیے کہ اللہ تو نے مجھے کپڑے پہننے کا شعور دیا ہے، ورنہ اگر یہ شعور ہو تو میں ننگا باہر نکلتا جانور طریقے سے. اللہ اکبر. ہم کبھی میں نے ایک سال مرشد آباد میں 5 مجلسیں پڑھی تھی صرف فکر سوچ کے اوپر. یہ باتیں پڑھی تھی کہ ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم کو یہاں خدا کو یاد کرنا ہے. اور اسلام میں آپ کو مطالعہ کیجیے بچے تو جو ہم نہیں عرض کر سکتے ہیں، وہ مقام جہاں پہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں وہاں خدا کو یاد کرنے کو کہا گیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مشہور ایسا ہے نہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. یاد کرنے کا مطلب تسبیح نہیں پڑھنی، اللہ اللہ کرنا نہیں ہے. یاد کرنے کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں یہ سمجھنا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اور پھر نہج البلاغہ پڑھی، میں کیا کروں، نہج البلاغہ لوگ نہیں پڑھتے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو جائے تو انسان کے سجدے سے اٹھے ہی نہیں. کیا سمجھے؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھا چل رہا ہوا ہے، سمجھے آپ، صحیح سالم ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے توفیق دی ہے. یہ مقام اللہ کو پہچانے کا کام نہیں ہے. تو خدا ایک وہ چیز ہے جس کو ہر انسان، میں نے آپ کو ایک اسٹیپ بتایا. اب آپ آج سے دیکھیے کہ ہم اپنی 24 آور میں خدا کو کتنی بار یاد کرتے ہیں. اور یہ ہے جب ہم نے وضو کیا اور سو گئے تو یاد خدا میں سو گئے، وہ کنٹینیو ہے. قربت اللہ کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ قربتاً الی اللہ. اور سو گئے تو کیا ہے؟ یاد خدا میں سو رہے ہیں، یاد خدا میں. اور پھر جاگ رہے کیسے؟ یاد خدا میں. جب بار بار دیکھو، یہ انسان کا فطرت ہے کہ جو چیز بار بار اس کے سامنے آتی ہے وہ اسی جیسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اور مثلا کہتے ہیں نہیں کہ ارشد صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ نہیں میں ٹھیک ہوں. پھر کچھ طبیعت خراب ہے کیا؟ اور کوئی اور کچھ طبیعت خراب ہے آپ کیا؟ خدا کوئی گڑبڑ ہے کیا؟ کچھ لگتا ہے کچھ طبیعت خراب نہیں لگ رہی ہے ہم کو. آدمی کہتا ہے ٹینشن پیدا ہے. اگر بار بار انسان خدا کرتے رہے گا تو انسان خدا جیسا ہو جائے گا. میں آپ کو روایت سناؤں، حدیث قدسی. اللہ اکبر. اچھا بتائیے، کوئی عملی ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی آدمی امام علی ہو سکتا ہے؟ امام علی نہیں ہو سکتا. امام علی ٹھیک ہے. اللہ ہو سکتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی فرمایا ہے، عبدی اطیعنی اجعلک مثلی.
میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، میں تجھے اللہ خدا جیسا ہونا۔ اب اس نے وضاحت کیا، پیسے نہیں چھوڑ دیا، پتہ لگا آدمی فرعون ہو جائے میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا، یہ حدیث قدسی ہے، بہت مشہور، آپ ڈائری نیٹ کے اوپر فروغ آ جائے گی سامنے آپ کو۔ انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں کبھی مرنے والا نہیں ہوں، میں تجھے بھی ایسا زندہ کروں تو کبھی مرے گا نہیں۔ کیا سمجھا آپ؟ جو لوگ نے اللہ کی اطاعت کی وہ آج بھی زندہ ہیں، ہم حسین آج بھی زندہ ہیں، مولا علی آج بھی زندہ ہے، رسول اللہ آج بھی زندہ ہیں اس اطاعت کے دین میں۔ میں غنی ہوں لا افتقر، میں ایسا بے نیاز، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے ایسا بنا دوں جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے اہم درس میں سمجھتا ہوں کیا ہے؟ خدا شناسی، خدا کو پہچاننا اور خدا کی یاد رکھنا۔ اور یہ بہت مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ صرف یاد رکھنا۔ کپڑے پہننے ہیں، یاد رکھیے خدا کو، نہا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، منجن کر رہے ہیں، ٹوائلٹ جا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کھانا کھانے وہ بھی خدا آ جاتا نہیں آتا خدا ہمارے پاس۔ میں اس کو اکثر پڑھتا ہوں، پھر بھی پڑھتا ہوں کہ ہم لوگ دیکھیے قرآن میں کیا ہے؟ وَقَلِيلٌ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ کے شکور بندے بہت تھوڑے ہیں۔ شکور، شکور یعنی شکر کرنے والے۔ پھر شاکر کیا ہے؟ ایک ہے شاکر اور ایک ہے شکور۔ شاکر وہ ہے جو نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ شکور وہ ہے جو نعمت کے ملنے سے پہلے شکر ادا کرتا ہے۔ اس کی بہت اچھی مثال ہے، سمجھے آپ؟ دسترخوان لگا، سمجھے آپ؟ چکن ہے، مٹن ہے، فرائی ہے، یہ فرائی چیز ہے، اور بریانی ہے، اور پلاؤ ہے، اور سب کچھ ہے، اور ہم نے شروع کر دیا اور کھانا کھا لیا، کھانا کا پانی پیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ ہم لوگ جب کھانا کھا لیتے ہیں اور جب پانی پہ جب ڈھکا لیتے ہیں تب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ یہ شاکر بندے ہیں۔ اور وہ لوگ جو شکور ہیں وہ دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں دے کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ کیا سمجھا؟ تو کھانا کھانے سے پہلے شکر ادا کرنے والے شکور ہیں، اور کھا کے ڈگا لے کے بعد والے شاکر ہیں۔ تو ہمیں خدا کا ہمیشہ یاد رہنا چاہیے، ٹھیک؟ چونکہ وقت اپنا نکل جائے گا، تو اس کو آپ یہاں سے آپ اپنے کو ڈیولپ کیجئے، خدا کو یاد کیجئے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلے جا رہے ہیں، آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ہر سنگ میں شرار ہے، تیرے ظہور کی موسیٰ نہیں جو سیر کروں کوہ طور کی، ٹھیک ہے؟ ہر جگہ خدا نظر آئے گا۔ جو لوگ اللہ والے انہیں ہر جگہ خدا نظر آتا ہے، ٹھیک؟ تو جب یہ خدا نظر آنے لگے گا نا تو پھر آپ اپنے اندر ایک پاور محسوس کریں گے، ایک قوت محسوس کریں گے۔ دیکھیے کہ میرے ساتھ کون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہوا معکم اینما تکونوا، وہ تم جہاں جاؤ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اگر کوئی مثلا یہاں کا کمشنر ہو اور وہ آپ کے ساتھ ہو تو آپ کیسے محسوس کریں گے؟ میرے سے سمجھا؟ اسی طریقے مجھ سے بڑا پاورفل کون ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے ساتھ خدا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مولا علی نہج البلاغہ میں خطبہ حمام، خطبہ میں دیکھا نہیں؟ خطبہ حمام معلوم کہ خطبہ حمام کیا ہے؟ اس میں متقین کی صفات، صفات متقین۔ اللہ اکبر۔ خطبہ حمام میں امام نے یہ فرمایا ہے کہ جب انسان خدا کے قریب ہوتا ہے نا تو صغر ما دونہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز کے لیے کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی ہوتی ہے۔ جیسے آپ پلین میں سفر کرو، گئے، پلین نے ٹیک آف کیا، آپ اوپر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی چیز کیا ہوئی؟ چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیا سمجھا؟ ایک موقع کیا آتا ہے؟ ایک موقع صرف پلین دکھائی پڑ رہا ہے، نیچے کچھ دکھائی پڑ رہا ہے۔ ایک موقع وہ آگے صرف آپ کو خدا دکھائی پڑے گا، کچھ نہیں دکھائی پڑے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے انسان کی صعودی سیر، بلندیوں پر جانے والی سیر، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یاد خدا سے۔ بہرحال گفتگو بہت، میں تو کہتا ہوں یہ ایسی باتیں ہونی چاہیے، فرد تک ہونی چاہیے، لوگ خدا سے آشنا ہوں۔ اور آج تمام برائیوں کی جڑ خدا سے دوری ہے، چونکہ ہم خدا کو پہچانتے نہیں ہیں۔ بہرحال اب خدا ہے، خدا کتنا ہے؟ کتنا ہے خدا؟ ہاں، اللہ کتنا؟ اللہ ایک، ٹھیک ہو۔
ہم ایک قوم ہے جو کہتے ہیں خدا ایک ہے، مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک ہے، یعنی کہ ان کو کہتے ہیں موحد، یعنی خدا کو واحد ماننے والے، ایک ماننے والے۔ خوب اتنا کافی ہے کہ ہم نے کہہ دیا اللہ ایک ہے، کافی خیر ختم نہیں۔ اب یہاں سے بات آئے گی کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خدا تین ہے، خدا رب، خدا باپ، خدا بیٹا، روح القدس، یہ تینوں خدا ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ عیسائی تو قرآن میں ہے، آیت ہے نا کہ یہودی کہتے ہیں عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کے بیٹے مانتے ہیں وہ لوگ، خدا کا بیٹا خدا، کیا سمجھے آپ؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی بیٹا آدمی، خدا کا بیٹا خدا، یہ تو فارمولہ ہے۔ وہ ہندو تو ماشاء اللہ سے ان کے یہاں خدا کی کمی نہیں ہے، کیا سمجھے آپ؟ تو اب خدا کی کثرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ وحدت ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ توحید ہے، خدا کو ایک ماننا ہے۔ اب بات یہاں سے آتی ہے کہ ہم نے بچپن میں سیکھ لیا اللہ ایک، 75 امام 12، اللہ ایک۔ اس ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ ایک ہے تو کیسے، کیا پروف ہے کہ اللہ ایک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آسمان کا بھگوان اور ہے، زمین کا اور ہے، پانی کا اور ہے، ہوا کا اور ہے، سمجھے آپ، ستاروں کا اور ہے، وہ اتنے سارے بھگوان ہیں۔ ایک خدا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں، نظم زد، ہاں نظم زد ایک دلیل۔ نظم کیا ہے؟ خدا کی وحدانیت کی بھی دلیل نظم ہے کہ ایک ہی سورج، ایک ہی چاند، مولا علی نے اس کو نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عقلی، ایک ہوتی ہے کیا؟ نقلی۔ نقلی مطلب ڈپلیکیٹ نہیں ہے، نقلی تو کہیں سے کوٹ کی گئی ہو۔ بس اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ ایک ہے، آپ قرآن کی آیت پڑھ دو اس کے سامنے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی خدا تو دنیا، وہ قرآن مانتا ہی نہیں، سامنے والا قرآن مانتا ہی نہیں، ہو گیا مانے گا۔ بات آپ نے آگے پڑھو، مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اس کے بھی کیا کہتے ہیں انبیاء کا سلسلہ ہوتا، اس کا بھی چاند سورج ہوتا، انہیں بلاغہ مانتا ہی نہیں۔ تو اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس آپ کو نقلی دلیل نہیں چلے گی، اس کو کیا چاہیے؟ اب آپ بتائیے عقلی دلیل کیا ہے خدا کی؟ بتائیں، کوئی بتائے اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ہاں خوب، اگر 60 کر لیتے تو، اگر دونوں 60 کر لے، آپس جھگڑا نہیں کرے، آپس میں چلو تال میل کمپرومائز کر لے تو ہو جاتا ہے، پھر 2 ہو جائیں گے۔ چلیے آپ کو بتائیں گے ایسا نہیں بھی ٹھیک ہے دلیل، آپ کو بتائے گا؟ کیا فرق پڑے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا، اپنا کام چلانا ہے سب۔ ایک خدا چاند ہے، ایک خدا سورج کا ہے، خدا زمین کا ہے، خدا آسمان کا ہے، ہواؤں کا ہے، سمجھا بلا سب چل رہے ہیں۔ صحیح۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں توحید کے اوپر، ٹھیک ہے۔ شیخ صدوق کی کتاب ہے توحید شیخ صدوق، علامہ شبر کی کتاب ہے توحید شبر، بڑے بڑے علماء نے، اور مفضل توحید مفضل سنا ہوگا آپ نے، مفضل ابن عمر کی جو ہے وہ کتاب توحید۔ میں وہ ایک دم آپ کو آسان دلیل بتاتا ہوں، بالکل ایک دم آسان، ٹھیک۔ چل جو ہمارے بچوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک فیملی ہے، فیملی میں 4-5 ممبر ہیں، ٹھیک ہے نا، ماں ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، لوگ ہیں۔ اس میں ہیڈ کتنا ہوتا ہے؟ ایک فیملی میں ہیڈ کتنا ہوتا ہے؟ ایک فیملی میں ہیڈ آف فیملی کیا ہونا چاہیے؟ جس دن پپا کے مقابلے میں بیٹا کھڑا ہو گیا اس دن یہ کیا ہو جائے گا؟ فیملی ٹوٹ جائے گی۔ فیملی میں ہیڈ کتنا ہوگا؟ ایک ہوگا۔ آپ کا شہر ہے، شہر میں وارڈ ہیں، آپ کے ایک وارڈ میں کتنے وارڈن ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا، ٹھیک۔ خوب، آپ کا یہ علاقہ ہے، یہاں پہ ایم ایل اے کتنے ہیں آپ کے پاس؟ ایک علاقے میں ایم ایل اے ایک ہوتا ہے۔ خوب، پھر آگے بڑھائیے، ایم پی کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے اسٹیٹ میں سی ایم کتنے ہیں؟ ایک ہے نہیں۔ پھر آپ کے پورے ملک میں
پی ایم کتنے ہیں؟ ایک ہے. یہ یہاں سے آپ سمجھیے توحید کو. ایک منٹ ذرا سا کوئی مدد سے کام. ہلو. وحدت ہے. ایک فیملی میں ہیڈ آف فیملی ایک، وارڈن ایک، ایم ایل اے ایک، ایم پی ایک، سی ایم ایک، پی ایم ایک. ہمارے دل میں کیا ہے؟ ہمارے جسم میں ہارٹ کتنے ہیں؟ ایک. دو ہے کیا ہو جائے گا؟ ہمارا ختم ہو جائے گا. یہ نظام پوری دنیا میں اگر کسی نظام کو چلنا ہے تو نظام وحدت ضروری ہے. ٹھیک. ہمارے استاد ہیں کہتے ہیں کہ بہت ماہر آرٹسٹ، کیا سمجھے آپ؟ 2 آرٹسٹ لے کے آئیے آپ، 2 آرٹسٹ، اور ان کو 2 کاغذ دیجیے. ٹھیک ہے. ان سے کہیے کہ ایک مرغہ بنانا ہے. ایک مرغہ بنانا ہے. آدھا تم بناؤ آدھا تم بناؤ. آدھا انہیں بنائے گا، آدھا سر یہ بنائے تم یہ بنائے. کہنے لگے بہت ہی مشکل ہے کہ 2 آرٹسٹ الگ الگ ایک مرغہ بنائیں اور بنائی دونوں کیا ہے؟ وہ نہ مرغا ہوگا نہ مرغی ہوگی. کیا سمجھے؟ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ چلتے چلتے کہاں آتے ہیں؟ آپ کے کچن میں آ جاتے ہیں. کچن میں آپ دیکھیے جس گھر میں 2-3 عورتیں کھانا بنانے والی ہوں، ٹھیک ہے، دال بن رہی ہے. کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دال بن گئی، نمک ہے ہی نہیں. ممی نے سمجھا کہ بیٹی ڈال دیا ہوگا، بیٹی سمجھی دال بغیر نمک کی ہو گئی. کبھی کیا ہو گیا؟ دال کھائی نمک ہی نمک. کیا سمجھے؟ تو کہنا ایک چھوٹی سی دال کی ہنڈی روز نہیں، اکثر کیا ہوتی ہے؟ 2 لوگوں کی شرکت سے کیا ہوتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ پوری کائنات جو اتنی بڑی، اس میں نظام واحد ایک آدمی کا چلانا کیا ہے؟ تو اس ایک سمپل کی سی دلیل سے آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں. اگر تمہاری ایک کلاس ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر کتنے ہوں گے کلاس میں؟ اگر ایک ٹیچر آپ کو میتھ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر آ کے وہ انگلش پڑھانے لگیں، کچھ سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. بات وجہ ہے نہیں. تو ہم نظام وحدت کو اس طریقے سے زیادہ پوری کائنات میں خدا کو ایک ہونا. اب وہ اس کا کیسا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ باتیں ہم اس کی اس وہاں پہ وقت نہیں. تو ہمیں توحید یعنی کیا ہے؟ اب ہم یہاں سے سوال کریں گے. ہم نے بچپن سنا توحید توحید توحید. ہاں ہاں. توحید کے معنی کیا ہے؟ کون بتائے؟ توحید یعنی ایک. ہاں ایک تو ہے اللہ، اس میں کیا ہے؟ آج میں اسی بات کرتا ہوں، ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہم نے آج تک توحید کے معنی نہیں سوچا کہ توحید کے معنی کیا ہے. یونٹی نہیں، وہ تو وحدت ہے. وحدت الگ ہے، توحید الگ ہے. توحید یعنی خدا کو ایک ماننا. خدا ایک ہے، خدا تو ایک ہے ہی. پوری دنیا نہ مانے تب بھی خدا ایک ہے. سب مانے تب بھی ایک ہی رہے، 2 نہیں ہو جائے گا. اسی ایک کو ایک ماننے کا نام توحید ہے. پھر آپ یاد رکھ دیکھیے، اگر کوئی پوچھے کہ توحید یعنی خدا کو ایک ماننا، جو خدا کو ایک مانتا ہے وہ موحد کہلائے گا، ورنہ خدا تو ایک ہے ہی. ٹھیک ہے نا. لہذا آج ہمارے پاس یہ بات انکشاف ہوئی کہ توحید کے معنی کیا ہوتے ہیں. کیا سمجھا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہم توحید کو پڑھ لیا، توحید سمجھ لیا، توحید سن لیا، لیکن ہمیں توحید کے معنی نہیں معلوم تھے. تو توحید یعنی خدا کو ایک ماننا. ہم کیا ہیں؟ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں. خوب. اب خدا کو کیسا مانتے ہیں اس کی گفتگو ہم بھی پہلے آپ کے سامنے کر چکے ہیں. خوب. اب خدا ایک ہے. اگلی بات کیا آتی ہے؟ توحید کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عدل. خوب. کون بتائے عدل یعنی کیا ہے؟ عدل یعنی عدل ماننا یعنی عدل یعنی انصاف، یعنی کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے. خدا عدل یعنی ہاں یہ ہے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ اصل مسئلہ ہے. یہ یہاں ایک اتنا بڑا موضوع ہے یہ کہ اس پر کبھی ہمارے پاس گفتگو نہیں ہوتی ہے. خدا کے اپنے کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. لوگ بھوکے مر رہے کیا یہ؟ کیا سمجھا؟ چاہے دیکھو افریقہ میں لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے. یہ ظلم نہیں کہ نہیں؟ ظلم نہیں کیا ہے؟ ہاں
ہاں اب عدل کے باب میں یہ بات آئے گی. دو بہنیں ہیں, دو بہن, ایک بہن کی شادی ہوئی آسٹریلیا میں عیش کر رہی انہیں کیا سمجھے آپ, پیسہ ہے پیسہ ہے خود بھی. ایک بہن کی شادی ہوئی بیچاری کیا ہے اس کے گھر میں کھانے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ کون سا انصاف ہو گیا؟ عدل کے خلاف ہو گیا تو نہیں. تو بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ عدل کا مطلب ہوتا ہے ایکویلٹی. ایکویلٹی الگ ہے اور عدل کیا ہے, الگ ہے. آپ کسی کلاس میں جائیے, ایک کلاس میں 20 بچے ہیں, آپ جائیے اور سب کو ایک ایک چاکلیٹ جو ہے وہ بانٹ دیجیے. یہ کیا ہو گئی؟ ایکوالٹی ہو گئی. لیکن یہ ہو گئی مساوات, ایکوالٹی. لیکن آپ اسی کلاس میں جائیے, کس کے نمبر 95 ہیں ہاتھ اٹھاؤ, اس کو 5 چاکلیٹ. کیا سمجھا؟ کس کے 90 ہیں اس کو 3 چاکلیٹ مثلاً. کس کے 80 ہیں 85 ہیں اس کو 2. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایکوالٹی نہیں ہے, یہ صلاحیت انسان کی. اب اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت اچھا کہ وہ آیا تھا, کیا کہتے ہیں, کارٹون آیا تھا. اس میں دکھایا گیا کہ ایک دیوار ہے, ٹھیک, دیوار ہے, دیوار کے پیچھے یہاں گراؤنڈ ہے اور یہاں میچ ہو رہا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے اس کو, مجھے بہت اچھا لگا وہ, ٹھیک ہے نا. ایک بچہ ہے جو اتنا لمبا ہے, ایک بچہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے, ایک بچہ چھوٹا ہے, ٹھیک, 3 بچے ہیں اور یہاں 3 باکس ہیں. ان بچوں کو میچ دیکھنا ہے ادھر جو گراؤنڈ میں ہو رہا ہے. ایکوالٹی یہ ہے کہ تینوں کو ایک باکس دے دو. تینوں کو ایک باکس دیا تو اس کی منڈی اور اوپر نکل جائے گی, یہ شاید نہ دیکھ پائے. یہ تو انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ جس کی منڈی باؤنڈری تک پہنچ رہی ہے اس کو باکس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ایک کی ضرورت ہے, ایک پا جائے گا تو اس کی باؤنڈری سے منڈی پہنچ جائے گی. اس کو 2 ملے گا تو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں انصاف, کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت کے لحاظ سے اس کو دینا. یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے. اب آپ نے باکس بانٹا, یہ کہا کہ میرے کو تو باکس دیا نہیں آپ نے, یہ تو ظلم ہو گیا. ان کو اپنا باکس مجھے نہیں دیا آپ نے. وہ کہا کہ مجھ کو ایک ہی دے, اس کو 2 دیا آپ نے. جناب موسیٰ ہیں اور وہ کہیں چلے جا رہے تھے, ندی کنارے سے گزر ہوا آپ کا, تو کیا دیکھا کہ ندی میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں, ٹھیک, پانی میں انجوائے کر رہے ہیں. ایک بچہ کنارے بیٹھا ہوا ہے, پھر قریب گئے دیکھا کہ اس کا دونوں بلب فیوز ہے, دونوں آنکھوں سے اندھا ہے, ٹھیک ہے. تو موسیٰ کو بڑا رحم آیا, پالنے والے سارے بچے پانی میں انجوائے کر رہے ہیں, یہ بیچارہ اس کو آنکھیں نہیں ہیں, اس کی بھی آنکھیں ہوتی تو یہ تھوڑا سا پانی میں بچوں کے ساتھ انجوائے کرتا تھا. پلیز, موسیٰ اللہ تعالیٰ کے بہت مولگے نبی تھے. سب سے زیادہ قرآن مجید میں کس کا ذکر ہے جناب؟ موسیٰ کا ذکر ہے. اللہ کا نہیں بھائی تم اپنا کام کرو جاؤ, ہم کو پتہ ہے کس کو آنکھ ہونا کس کو آنکھ نہیں چاہیے, ہم جانتے ہیں کس کو آنکھ ہونا چاہیے کس کو آنکھ کیا نہیں پالنے والے. اللہ سے موسیٰ نے اتنی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس بچے کو لائٹ جلی, ہاں لائٹ جل گئی, دیکھا بچے کودنے کھیلنے. اس نے کیا کیا, آؤ دیکھا نا تاؤ, کود گیا ندی میں کودا, ایک بچے منڈی پکڑا پانی میں, وہ گوڑ کے ختم ہو گیا. دوسرے پکڑا پانی میں, سمجھا ہوگا پالنے والے کیا قصہ ہے, کیا پالنے والی اندھا ہی صحیح ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ ہم جانتے کس کو آنکھ چاہیے کس کو آنکھ, اگر کسی کو نہیں ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے عین عدل کے مطابق ہے. اب یہاں سے مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے کہ کس کے پاس دولت ہے کسی کے پاس دولت نہیں ہے, کسی کے پاس گھر ہے کسی کے پاس گھر نہیں ہے, سمجھا. راز اس میں کیا پوچھا تھا وہ خدا جانتا ہے, کیا سمجھا, ٹھیک ہے. لہذا عادل ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس کو کہتے ہیں بھائی اللہ نے فلاں کو بہت نوازا ہے, کہتے ہیں نہیں کہ ارے بھائی کیا کہنے ان کے, تو بڑا پیسہ بڑی دولت ہے, بڑا نام بڑی شہرت ہے. تو پیسہ نام دولت اور شہرت ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بہت محبوب ہے, یہ ظاہر کیا. اور غریب ہونا اس بات دلیل نہیں کہ اللہ اس پر کیا ہے
اگر یہی ہوتا تو اہل بیت کیا فاقے ہوتے تھے جو اللہ کے محبوب ترین بندے تھے. تو کبھی بھی دنیا کی دولت و شہرت اور مال و دولت یہ چیزیں کیا ہے؟ چیزیں انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کس کو کتنا ہونا اور کیا ہونا. کیا سمجھا؟ اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ رضن بقضائے ہی تسلیماً لے امرے. ہر حال میں اللہ کا شکر. تو نے مجھے اتنی دولت دی ہے، البتہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور بھائی وہ عیش کر رہے ہیں، ہمارے اندر مشکلات ہے. اور یاد رکھیے یہ ایک الگ پوری بحث ہے. بھائی جب انسان خدا کو پہچان جائے گا تو دنیا کی ساری مشکل کے لیے اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اب یہاں سے روایت آتی ہے، سنیے. ابھی پرسوں ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے سوال کیا، دنیا میں بہت سے لوگ مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مولا علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں بالکل خواتین کے لیے بہت اہم روایت ہے. دنیا میں انسان کو آنے والی مصیبت دو صورت سے خارج نہیں ہے، ٹھیک. یا کیا ہے؟ یا وہ گناہوں کی سزا ہے، یا کیا ہے؟ یا اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہے. جو مصیبت آ رہی ہے، مشکل آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یا سزا ہے یا امتحان ہے، ٹھیک ہے نا. جو انسان خدا کو پہچانتا ہے نا، اس کے لیے دونوں مسئلہ آسان ہے. اگر سزا ہے کہتا ہے پہلے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سزا یہیں دے لی، وہاں کے لیے نہیں چھوڑا کہ وہاں سزا خطرناک ہے. اگر امتحان ہے تب بھی کہے تیرا شکر ہے کہ امتحان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کلاس بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب مولا سوال ہوا کہ مولا کیسے معلوم ہو کہ جو مصیبت آئے سزا ہے کہ امتحان ہے؟ ہاں یہ کیسے معلوم ہو کہ کیا ہے؟ سزا ہے کہ ہاں. امام فرماتے ہیں اگر مصیبت پڑنے کے بعد تمہیں خدا یاد آئے تو سمجھ لو تمہارا امتحان ہے، ورنہ کیا ہے؟ ورنہ یہ گناہوں کی. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے ہماری جو پورے مولا کے چاہنے والے ہیں، یہ سب جب مصیبت پڑھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں. کیا سمجھا؟ یعنی کیا یہ امتحان ہے، اور امتحان بعد کیا ہوتا ہے؟ لہذا آج کی کائنات میں دنیا میں ہم پوری کائنات کے اندر نظام عدل ہے. روایت کے جملے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی دولت مند کو اس وقت تک دولت نہیں دیتا جب تک اس سے یہ وعدہ نہ کر لے کہ تم اپنی دولت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گے. کسی عالم کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک علم نہیں دیتا جب تک یہ وعدہ نہ کر لے کہ لوگوں تک اس علم کو. اب اسی وعدے کے جب وعدہ خلافی ہوتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے ظلم ہو رہا ہے. اگر دولت مند اپنی، آپ دیکھو امیجنگ کریے آپ، ہمارے ہندوستان میں کتنے بینک ہیں، ان بینکوں میں کتنے روپے بھرے پڑے ہوئے ہیں. یہاں چھوڑ دیجیے، آ جائیے آپ سوئس بینک دیکھیے. ہاں ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے، ٹھیک ہے، صحیح، بہت اچھی بات ہے. آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے جب امتحان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بچہ چاہتا ہے کتنی جلدی پرچہ لکھ کے نکل جائے اس سے، بیٹر رہے اس میں. اس امتحان میں ہم جن کو پورے پرچہ سارے سوال آتے ہیں کھڑا کر کیا کرتے ہیں؟ باہر نکل جاتے ہیں. ان کو نہیں آتا پرچہ پورا تو بیٹھ کے یاد کیا کرتے دیا کرتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو مصیبت سے باہر نکال دے، یہ ہماری انسان کی انسانی فطرت ہے کہ کوئی انسان مصیبت میں زیادہ دن نہیں رہنا چاہتا. اور اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے خدا سے کنیکشن کی ایک ذریعہ بنتا ہے. اگر وہ امتحان چھوڑ دیا، دعا بھی نہیں کر رہے ہیں کہ چلو اللہ کے امتحان میں ہے، تو کیا اس سے رب تمہارا، یہ امتحان اس کی طرف سے ہے، دعا ہماری طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا. تو دونوں ہمارا بینیفٹ فائدہ ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اگر دنیا کے لوگ، آپ جا کے دیکھو رپورٹ پڑھو، ہر سال امریکہ میں لاکھوں کروڑوں اربوں ٹن گیہوں سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے. کیا سمجھے آپ؟ ابھی ہمارے ہندوستان میں دیکھو لاکھوں ٹن گیہوں برسات میں سڑ جاتا ہے. اگر یہ لوگوں تک پہنچا دیا تو کوئی بھوکا رہے گا؟ یہ لوگ وجہ بنتے ہیں. آج اب یہاں سے کیا نہیں تو وہ بھی کرتے تھے، اولیاء اللہ بھی دعا کرتے تھے. دعائیں ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں
इमाम हुसैन से पूछा गया नहीं चाहिए मतलब لیکن اللہ چاہیے نا, لیکن اللہ سے چاہیے, امتحانی دور سے گزر رہے ہیں تو اس لیے دعا لیکن اللہ سے مدد چاہیے نا. تو اللہ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے نہیں مانگیں گے, نہیں خدا سے مانگیں گے نا. ہم بھی مصیبت پڑتے ہیں تو بتائیں مصیبت اللہ کی طرف سے ہے. دعا مانگتے تو امتحان سے باہر آ جاتے ہیں, اگر انہوں نے دعا نہیں مانگی امتحان دور میں تھے تو نہیں, وہ ان کے مرتبے الگ ہیں, وہ جانتے ہیں کہ ہم کس مرتبے میں ہیں. ہم لوگ بھی جان جائیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو ہم بھی دعا نہیں مانگیں. اگر ہم کو پتہ لگ جائے کہ یہ مصیبت ہمارے 20 دن کی ہے تو کیا دعا مانگیں گے, پتہ ہے 20 دن ختم ہو جائے گی چھٹی. ہم کو چونکہ پتہ نہیں کہ مصیبت کتنے دن کی ہے, چونکہ ہمیں آگے کا نہیں معلوم ہے. جناب ابراہیم کو اللہ پر اتنا یقین تھا کہ جانتے تھے آگ میں جا رہے ہیں, وہ آگ کو ہونا ہی ہونا ہے کچھ نہ کچھ. کہ جس دن ہم کو بھی یقین ہو جائے نا. اب میں سنیے آپ, جناب یوسف ہیں, جناب یوسف آپ نے دیکھا سیریل نا جناب یوسف کا, کاری ماما لے گئے کہاں, لے گئی زلیخا کے کمرے میں, اور باہر نکل کے ساتوں دروازے کیا کر دیا, لاک ڈال دیا. زلیخا نے یوسف کو پکڑا, پیچھا کیا, یوسف بھاگے. کہاں بھاگے, دروازہ لاک ہے نا. اب سنیے اسٹیٹو کتنا خطرناک ہے. یوسف اس دروازے طرف بھاگے جس میں لاک ہے, اور اس دروازے کے لاک کو کس نے کھولا, یوسف کے یقین نے کھولا. ہاں, اب ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یوسف اس بند دروازے طرف بھاگے جبکہ دروازہ لاک تھا, لیکن یہ خدا پہ یقین تھا. اے عزیز, جو خدا یوسف کا ہے وہی خدا تمہارا بھی ہے. تم اس یقین کے ساتھ گناہ سے بھاگ کے دیکھو تمہارے راستے کیسے نہیں کھلتے ہیں. ہاں, لیکن ہم کو یقین نہیں ہوتا ہے. تو چونکہ ان کو یقین ہے کہ ہم بھاگیں دروازہ کھل جائے گا, ہم کو جس دن یقین ہو جائے گا نا کہ یہ مصیبت 10 دن کی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم خدا کو یاد کریں. تو یہ تو دعا کرنا مطلب کیا ہے, یہی تو خدا کو یاد کرنا ہے. پہلے تیرا شکر تو نے مجھے کیا کیا, امتحان میں مبتلا کیا تاکہ میرا مرتبہ بلند ہو جائے. اور دعا کرنا انسان کی فطرت ہے, پالنے والا مجھے مصیبت سے نکال. جناب ایوب تھے, دعا کرتے نہیں کرتے تھے ہیں, قرآن میں ان کی دعا ہے جناب ایوب کی, تو ان کو پتہ ہے مصیبت ہے, لیکن کیا کریں جناب ایوب بھی دعا کر رہے ہیں. تو اولیاء اللہ کا بعض اوقات دعا کرنا یا نہ کرنا وغیرہ مسئلہ ہے کہ ہمارا کیا انسانی فطرت ہے کہ ہم کو آگے بات نہیں معلوم ہے. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ سے ایک مصیبت اس کی طرف سے, امتحان اس کی طرف سے ہے, اور دعا تاکہ یہ کنیکشن کیا ہو جائے, برقرار رہے. تو دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ نظام عدل کے مطابق ہے. بارش ہونا, ہوا چلنا, سورج کے نکلنا, ہر چیز کیا ہے نظام میں. کون چیز کیسے ہے یہ خدا جانتا ہے, یہ خدا کی ذمہ داری ہے. ایک قصہ بہت مشہور ہے, کہنے کہ ایک شخص تھا, وہ بورڈ تھوڑا سا جگہ نہیں بچتی ہے, وہ کہیں چلا جا رہا تھا, ٹھیک, کہیں وہ چلا جا رہا تھا. تو راستے میں تھک کے کیا ہوا, تھک کے ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, بیٹھ گیا کھجور کے پیڑ کے نیچے, بیٹھا تھا اپنا آرام کر رہا تھا. تو اس نے اوپر نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ کھجور لگے ہوئے ہیں. کھجور کتنا ہوتا ہے, 10 گرام 20 گرام چھوٹا, ٹھیک ہے نا. پھر انہیں بیٹھا ہوا تھا, یہیں نیچے کیا ہے کھیت میں تربوز لگے تھے بڑے بڑے, 8 کلو 10 کلو کا تربوز. ہاں ہے تربوز نا, 5 کلو 4 کلو تربوز ہوتا ہے. تو وہ سوچنے لگا پہلے یہ کون سا انصاف ہے, وہ عدل, اس نے نظام عدل کو سوچا. یہ نظام عدل کیا ہے کہ یہ چھوٹا سا پھل بہت اوپر لگا ہوا ہے, اور یہ اتنا بڑا بڑا پھل ایک ایسے درخت میں جس کو اس کی کھڑا بھی نہیں ہوتا, انہیں بیل ہے. ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہوا, ایک کھجور آگے اس کے سر پہ ٹرن کر کے گری. اس نے کہا پہلے تو وہ بڑا انصاف پر ہے, اگر یہ تربوز تو نے یہاں لگائے ہوتے تو کل کو میرا فاتحہ تھا. ہاں, تو اللہ جانتا ہے کہ کھجور کہاں لگنا اور تربوز کہاں لگنا. آم کا درخت کیسا ہوگا, اس کے پتے کیسے ہوں گے, امرود کے پتے کیسے ہوں گے, انگور کے پتے کیسے ہوں گے. یہ اللہ کا نظام پوری دنیا میں. اسی لیے ہم شیعوں کا امتیاز یہ ہے کہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں. اگر خدا عادل نہ ہو, اگر ہم عدل خدا کو انکار کر دیں تو پھر کیا ہو جائے, پھر سنیوں کو مرضیہ پیش میں آئے گا ہمارے سامنے. کہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ چاہے تو خاکم بدہر مولا علی کو جہنم میں, ابن ملجم کو جنت میں. اللہ ہے. عدل کی نفی کر دیں گے, عدل کو مائنس کر دیں گے تو ایسا نظریہ پیدا ہوگا. عدل کا تقاضا یہ ہے
کہ جو جیسا کرے اس کو وہ ویسا بھرے۔ اگر عدل ہم انکار کر دیتے ہیں تو قیامت کے معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ یہاں پر عیش کر کے چلے گئے، قتل و خون کر کے چلے گئے، مستی کر کے چلے گئے، گناہ کر کے چلے گئے، کتنے لوگ ہیں جو زندگی گزار دی، انہوں نے مصیبتوں میں زندگی گزار دی، کتنے انہیں اعمال کیے، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر اللہ کا عدل نہ ہو اور ظلم کرنے والوں کو اس کا بدلہ نہ دیا جائے اور نیکی کرنے والوں کو بدلہ نہ دیا جائے تو پھر کیا ہے؟ تو پھر اللہ کا یہ ظلم ہو جائے گا۔ اور ظلم کیا ہے؟ اللہ کی صفت کے، اللہ کی ذات سے بالکل کیا ہے؟ مختلف ہے۔ لہذا اللہ کے لیے عادل ہونا ہمارے، البتہ اللہ کے بہت صفات ہیں لیکن ہم عادل اللہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ اگر اللہ کو ہم عادل نہیں مانیں گے تو ظلم اس کے اندر آ جائے گا، ظلم آ گیا تو پھر خدائی سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا خدا کو عادل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عادل یعنی اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہم دیکھیں۔ اب روایت دیکھیے آپ، واقعاً کتنی روایتیں پڑھی، میں تو دیکھتا ہوں، مجھے واقعاً بعض اوقات افسوس ہوتا ہے، بعض لوگوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، ایک گھنٹے کی تقریر ہو گئی، کبھی مولا کوئی روایت بھی نہیں آتی ان کے درمیان۔ مولا فرماتے ہیں، سنیے آپ، مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جسم پر ایک کھروچ لگی، کھروچ، تو کیا کرو؟ پلٹ کے دیکھو تم نے گناہ کون سا کیا۔ یہ ہلکی سی کھروچ بھی کیا ہے؟ یہ تمہارے کسی گناہ کی سزا ہے۔ جا رہے تھے، یہ دروازہ ہے نا، لڑ گیا انگوٹھا اس میں، کبھی لڑا؟ کیا خطرناک درد ہوتی ہے۔ جو اللہ کے واقعی جو خدا کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں ایسے کرتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہاں سے آپ اس بات کو سیکھیے کہ اگر کبھی ایسا ہوا، سمجھے آپ، کبھی بستر بیٹھے تڑبڑ کے سر لڑ گیا کہے کے اندر پیچھے دیوار میں، کیا کہیے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ امام کی یہ روایت ہے کہ اگر تمہارے کو خروش بھی رکھتی ہو تو کیا ہے؟ یہ سو تمہارے کسی گناہ کی یہ سزا ہے، سزا ہو گئی، ساتھ میں استغفار بھی۔ اس کو کہتے ہیں خدا کو ہر وقت یاد رکھنا۔ کیا سمجھا؟ ورنہ کیا ہے؟ تو نظام عدل الہی دنیا میں پورے قائم ہے، اور جس چیز کو اللہ نے جسے بنایا ہے وہ اسی کا مستحق ہے۔ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا کو صحیح طریقے سے پہچانیں تو کبھی اللہ کی شکایت نہیں کریں۔ سائیکل دیکھیے، سائیکل، ٹھیک، سائیکل ایسی ہوتی ہے نا، یہ سائیکل ہے، سائیکل میں بہت سے اسکرو ہیں، ٹھیک، ایک اسکرو یہاں لگتا ہے کہے میں، اس کی تیلیوں میں ہے نہیں، ایک اس کے یہاں لگتا ہے یہاں اس کے بڑا اسکرو اتنا بڑا لگتا ہے دھورے میں، ایک اسکرو یہاں لگتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ کیا کبھی یہ سائیکل کا یہ چھوٹا والا اسکرو سائیکل کے جو بنانے کی کمپنی کے مالک ہے اسے شکایت کر سکتا ہے کہ تو نے مجھے اتنا بڑا کیوں بنایا ہے؟ تو نے اس کو اتنا بڑا بنا دیا، اب میرے کو تو چھوٹا بنایا۔ اگر وہ اسکرو شکایت کرے گا کہ اے میرے کمپنی کے مالک، تو نے مجھے اتنا چھوٹا کیوں بنایا اور اس کو اتنا بڑا کیوں بنایا، تو کیا جواب دے گا وہ؟ بولے گا تمہارے لیے وہی مناسب ہے کہ تم اتنے بڑے رہو، اس کے لیے وہی مناسب ہے کہ تم کو، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طریقے سے یہ ایک سائیکل کے اندر وہ مالک جانتا ہے کون سے اسکرو کتنا بڑا رکھنا ہے، جیسے ہمارا خدا ہمارا مالک ہے جانتا ہے کس کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ دعا کریے میرے بیٹا ہو جائے۔ تو بہت لوگ ہیں، ہم نے بعض علماء کو دیکھا ہے شادی میں کہتے ہیں اللہ ان کو کیا کہتے ہیں، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ یہ نرینہ کیا ہوتا تھا؟ ہاں، یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ چونکہ میں نے وومنس کو پڑھا ہے 10 سال، سمجھا آپ، تو اس میں یہ ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ساری عورتیں کیا چاہتی ہیں؟ بیٹا چاہتی ہیں۔ خود کیا کہتے ہیں فیمیل ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ خود بیٹی انہیں کیا چاہیے؟ ساس کو کہ میرے کو پوتا ہونا ابے تم سمجھے۔ تو رسول نے فرمایا
اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری پسند اچھی ہے کہ خدا کی پسند اچھی ہے؟ ہاں، تمہاری پسند بہتر ہے کہ بولے یار خدا کی پسند بہتر ہے؟ تو پھر یہ نہ کہو، پھر کہو خدا جو پسند کرے وہ ہم کو دے. ہاں، جو اللہ پسند کرے وہ ہم کو دے. وہ بیٹا پسند کرے بیٹا دے، بیٹی پسند کرے بیٹی دے. تو یہ اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں کہ کیا کر لے. البتہ کچھ کیا کہتے ہیں، ہم نے اس میں اپنی اسلامی زندگی میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، وہ کیا دعا کرے کہ وہ کچھ دعائیں ہیں جو تجربے کی ہوئی مجرب ہیں، اور ان کو بعض لوگوں ایک بیٹی ہوئی، 2 بیٹی ہوئی، 3 بیٹی ہوئی تو ان کو بیٹا چاہیے تو اس کے لیے دعائیں ہیں الحمدللہ. خوب یہ ہو گیا کیا نظام عدل الہی. اس کے بعد کیا ہے، اب اس کے بعد آگے کیا ہے ایک چیز اور، جی. عدل اور کرم ہوں یا رحیم اور رحمان ہے، ہوں یہ آپس میں متضاد چیزیں ہیں کہ بھئی یہ دعا مانگی ہے تو اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہاں. جلدی گناہ معاف ہو جائیں گے. بہت سی بات کہی آپ نے. دیکھیے ایک دعا ہے، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. اے میرے مال پالنے والے، تو روز قیامت میرے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ کرنا، عدل کا معاملہ نہیں کرنا. عدل کا معاملہ کر لے تو پھنس جائیں گے ہم. اس لیے کہ وہاں کیا ہے، وہاں ذرے ذرے کا حساب، من یعمل مثقال ذرۃ. ٹھیک ہے، تو اللہ کا عدل ہے اور فضل اور ہے. اللہ کا عدل پوری دنیا پر کار فرما ہے، فضل خاص لوگوں پر کار فرما ہے. کیا سمجھیں؟ ایک آدمی نے ایک آدمی پر ظلم کیا، پوری زندگی ظلم کرتا رہا اس کو، مگر اس نے دعا مانگی اور اللہ نے اس کو بخش دیا. تو اس کے ساتھ تو نہیں، یہ نہیں ہوگا، یا غلط روٹ پہ جا رہے ہیں. وہ آدمی یہ جو عدل ہے، سنیے، حقوق 2 طرح کے ہیں. آپ نے پڑھا ہے نا، حق کیا ہے، ایک ہے حق الناس، ایک ہے حق اللہ. یہ حق و عبادی سے کہتے ہیں ناس. یہ جو اللہ فضل کرے گا یہ اپنے حق میں. حق الناس کے چکر میں اللہ کسی کا فضل نہیں کرے. یاد رکھیے آپ، یہ بالکل بھول جائے آپ. ہاں یہ ہاں نہیں میں بتاؤں آپ کو. کل میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، فارمیٹ سسٹم ہے. کیا سمجھیں آپ؟ فارمیٹ سسٹم کیا ہے؟ فارمیٹ سسٹم، آپ کربلا گئے، وہاں سے آئے، آپ کا کمپیوٹر فارمیٹ ہو گیا، تمام گناہیں آپ کی ختم ہو گئی. لیکن بعض فائلیں پھر بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہیں فارمیٹ کرنے کے بعد بھی. وہ کیا ہے، وہ حق الناس والی ہیں. اللہ اپنے فضل سے اپنی نمازیں بخش سکتا ہے، اپنے روزے معاف کر سکتا ہے، اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے. لیکن ہم نے جو دوسروں کا حق ضائع کر رکھا ہے. اور ذرا اور نیچے آئیے آپ. یہ تو میں مجلس میں پڑھتا ہوں، ڈھنگے سے پڑھتا ہوں، دوبارہ پڑھا جانا پڑھاؤں. ہمارے گھر میں جو فیملی میں گڑبڑ ہوتی ہے نا، سمجھیں آپ. ایک اسٹیٹمنٹ یاد رکھیے، ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو صدیوں چلا آ رہا ہے. جس کا، بہو کا، کہ بڑھیا کو روز قیامت دامن پکڑوں گی. کیا سمجھیں، اسے معاف نہیں کریں گے. ہے نہیں، یہ بڑا خطرناک ہے، سمجھ لیجیے. اس کو آپ ہم ایزی لیتے ہیں، یہ ایزی نہیں ہے. اگر ساس کی طرف سے بہو کے اوپر ظلم ہوا ہے تو نکل نہیں سکتی انہیں. ابھی ایک ہلکی سی تہمت اگر ساس نے بہو پر یا بہو نے ساس کی پر تہمت لگائی ہے، روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ روز محشر ایک آگ کا ٹیلا ہوگا، اڑیا کھڑا کیا جائے گا. جب تک تم ثابت جو بات کہی تھی اگر تم نے ثابت نہیں کیا تو یہاں سے ہٹ نہیں سکتے. کیا کریں گے آپ؟ ایسی آسان نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں، ساتھیوں کی روایت ہے، وہاں فرماتے ہیں الجنت محفوفۃ بالمکارہ. جنت مشکلات میں گھری ہوئی ہے. کیا سمجھیں آپ؟ پہلے سنتے ہیں نا وہ وکرم بیتال کی کہانیاں کہ وہ تلوار لگ گیا اور جھاڑیاں کاٹا گیا، وہ تب وہاں پہنچا قلعے میں. وہی ہے کہ جنت بڑی آسان نہیں ہے کہ مجلس کے بعد تبرو بڑھے جنت نہیں. جنت کے لیے انسان کو زحمت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. اور سب سے اہم چیز یہ حقوق و لباس، اس پہ تو گفتگو ہوتی نہیں ہے. اور میں بتاؤں، اس میں آخر دن تھوڑا سا اشارہ کروں گا مجلس میں. میں بتاؤں آپ کے جو گھر بنے ہوئے ہیں، سمجھیں آپ، سب پھنسیں گے ہم. میں تو کھلا کہتا ہوں. کیا کرتے ہیں، یہ روڈ ہے، سجا جانے بات نہیں ہے، روڈ ہے، دیوار بالکل یہاں سے کھڑی کری. پھر کیا کیا، پھر گاڑی چڑھانے کے لیے سلوپ دے دیا.
یہ سلوب کیا ہے؟ یہ سلوب پھنسے قیامت میں، اس لیے کہ یہ پبلک پلیس ہے، سمجھے آپ؟ اس روڈ پر آپ اپنا سلوب گاڑی چلانے کے لیے نہیں نکال سکتے. آپ دیوار پیچھے کریے، جائے دیکھیں اب کیا کہتے ہیں زہرا باغ میں کتنے نکلے ہوئے روڈ کے اوپر. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ آگے نالی بہہ رہی، نیچے نالی بہہ رہی ہے نا، آگے چھجا نکالا، یہاں ٹوائلٹ بنا لیا. کیا آپ سمجھ لیجئے، یہ سب پھنسیں گے معاملہ. سمجھیں آپ کا یہ فلیٹ ہے، بازو پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، کوڑا پھینکنے زحمت نہیں، سارا کوڑا میں پھینک رہے ہیں. کیا سمجھیں آپ؟ یہ جائز ہے اسلام میں؟ اسے کون پڑھے گا مجلس میں؟ اسے کون پڑھے گا؟ حتیٰ کہ یہ روڈ ہے، ٹھیک، یہ پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، آپ کو ایسے آنا چاہیے، آپ ایسے مار دے رہے ہیں، جائز نہیں آپ کے لیے. گاؤں میں جائیے، ایسا روڈ ہے، یہ کھیت ہے، بیچارے نے گیہوں بویا، لوگ شارٹ کٹ مارتے ہیں. شارٹ کٹ مارنے سے ایک راستہ سا بن گیا، یہاں پہ گیہوں اگا ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ سب روزے میں سر خمینی صاحب کے ایک جگہ تک کرنی تھی تقریر، سنیے آپ، ایسے کوئی خمینی نہیں ہوتا ہے، تقریر کرنی تھی. لوگ آپ کو لینے کے لیے آئے، وہاں پہنچے، دیکھا چپل بھری، جیسے مجلس ہوتے نا، چپل بھری پڑی ہے. کہنے میں تقریر نہیں کروں، میں جا رہا ہوں. دیکھو ہم کو ان چپلوں پر پیر رکھ کے جانا ہوگا تقریر کرنے کے لیے، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. کیا سمجھیں آپ؟ کسی کی چپل کو پیر رکھ کے آپ کو جانا، کہاں ہے ہم لوگ؟ ہاں کیا سمجھے آپ؟ دیکھیے ہمارے پاس مجلس ہوتی ہے نا، مجلس دیکھیے، نماز دیکھیے، جمعہ دیکھیے، اور کیا کہتے ہیں عید میں دیکھیے، چپلوں کا عالم کیا ہوتا ہے. نئی چپل میں پرانی ہوتی ہے ایک دن کے اندر ایک ہی دن کیا ہوتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ ایسے شہید ہو جاتے ہیں. ہاں بات تو حقوق الناس کا مسئلہ، اس کو تو واقعی شدت سے بیان ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس میں نے دیکھا ہے بعض لوگ بیان کرتے ہیں مجلسوں میں، لیکن وہ کلیات بیان کرتے ہیں. سمجھیں آپ؟ اوپر بیان کر دیا، سمجھیں آپ کہ سب مسئلہ صاف ہو گیا، نماز کلیئر، روزہ کلیئر، سب کچھ کلیئر، خون زکوٰۃ سب کلیئر. اور جا رہے تھے وہاں سے آواز، او فلاں صاحب کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جنت میں جا رہا ہوں. ادھر آؤ، جو میرے 1000 روپئے لیے تھے واپس کرو، جو 1000 دیے تھے. یہ کلی بات پڑھتے ہیں، لیکن نہیں، گلی میں آئیے، آپ گلی میں آؤ، اور گلی میں جو ہو رہا ہے، جو لوگ آگے، کتنے لوگ ہیں آگے بڑھ کے مقام بنا لیتے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ چھجا نکال لیتے ہیں، سمجھے آپ؟ اور کیا کہتے ہیں، وہ اپنی گاڑی چلانے کے لیے شروب ڈال لیتے ہیں. بھی جائز، اسلام میں جائز نہیں ہے. نان مسلم کو یہ پیغام پہنچنا کہ یہ ہے اسلام، انہیں پتہ نہیں اسلام یہ ہے. کیا سمجھے؟ بعض جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سود کھانا جائز نہیں ہے، یہ بہت اچھا نظام ہے، سسٹم ہے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے، ہم ان چیزوں کو غور نہیں کرتے ہیں. تو حقوق الناس کا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا خطرناک ہے. اللہ جب عدل کرے گا نا، عدل کرے گا تو اپنے فضل سے اپنے حقوق کو معاف کر سکتا ہے، لیکن عدل کے معاملے میں حقوق الناس کو معاف نہیں کرے گا. اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ کو جنت گارنٹی چاہیے، جو کچھ آپ نے بتایا وہ سب برزخ میں اس کے حساب کتاب ہو جائے گا، جنت آپ کو ملنی ہے. صحیح. یہ کیا کنسیپٹ ہے؟ دیکھیے کسی حد تک صحیح بھی ہے یہ، لیکن ایک کتاب میں نے پڑھی ہے ان کی، آپ پہچانتے ہوں گے، یہاں پہ ہے ایک اپنے علی گڑھ میں، ناصر خسرو صاحب، پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے؟ ارے بہت اچھے بھائی، وہ سنی ہے، لیکن انہوں نے کتابیں بہت لکھی ہیں. جناب فاطمہ بارے میں لکھی ہے، مولا علی کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں. یہ کتاب ہے صادقہ، اس میں پڑھی ہے ہم نے. اس میں وہ لکھتے ہیں باب تہذیب نفس میں، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی اپنے سے بات کرو. اے نفس، تو کتنا بدتمیز ہے، بہت سی باتیں کرو، تو کتنا بدتمیز ہے. اگر تو شرٹ پہن رہا ہے، ایک چھوٹا بچہ کہہ دے کہ تیری شرٹ پہ چھپکلی ہے، تو تار پھینک دیتا ہے، دلیل نہیں پوچھتا. تیرا نبی تو اس کو کہتا ہے خدا ہے، رسول ہے، قیامت ہے، تو دلیل مانگتا پھر رہا ہے. تیرے نزدیک کیا تیرا نبی اس بچے کے برابر بھی نہیں ہے؟ اللہ کیا بات.
پھر کہتے ہیں اپنے نفس سے بات کرو، کہو کہ اے نفس تو کہتا ہے کہ روز محشر اللہ تعالیٰ تو ڈنڈے مار کے آگے بڑھا دے گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنی انگلی کو ذرا آگ میں ڈال کے دیکھ تو کتنے سیکنڈ اب اس دنیا کی آگ میں اپنی انگلی کو رکھ سکتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی انگلیوں کو آگ میں ڈالنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اللہ کے ایک ڈنڈے کھانے کی بات کہہ رہا ہے۔ لیکن حقیقت عملی ہے، اب جب ہم وہاں پہنچیں گے تو یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کی قبر حفرۃ روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفرۃ النار، کہ انسان کی قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو ان کے گناہوں کی سزا، اور یہ گفتگو بہت انٹرسٹنگ ہے عالم برزخ کی جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے۔ برزخ کو پڑھیے، برزخ کے قصے بہت مشہور ہیں۔ بہت سے لوگوں کو برزخ میں ان کے گناہوں کی سزا، لیکن پھر وہی مسئلہ آئے گا، ہم نے ارشد صاحب سے 20,000 روپے لیے اور لے کے نکل لیے، ٹھیک ہے، برزخ میں ڈنڈے کھائیں گے، ٹھیک ہے نا، روز محشر اس کو ادا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ اچھا اب وہاں پہ ہوگا کیا؟ اب وہاں پہ ہو گیا کیا؟ اب وہاں تو کسی کی جیب میں کفن نہیں ہو، کفن کی جیب میں نہیں ہوتا ہے نا، کسی کفن کی جیب نہیں ہوتا، کیا لے کے جائے گا انسان؟ اعمال لے کے جائے گا۔ اب وہاں پہ کیا ہوگا؟ اب وہاں اعمال کا وہ ایکوالٹی ہو گئی، 20,000 روپے کتنے عمل ہوتے ہیں، کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ اب مولا کی روایت ہوتی ہے، ہاں عشاء نماز ہوتی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ آپ یاد رکھو تم جس کے اوپر اس دنیا میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہونا، روز محشر تم اس کو دور کے دینے تیار نہیں ہوگے۔ اللہ اللہ، سمجھے آپ؟ میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن روز محشر ایک رات کا وضو دے دو، ایک رات کا کوئی وضو نہیں دے گا۔ صحیح بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ کیا ہے؟ فلا انصاب بینہم، قرآن کہتا ہے کہ روز محشر تمام نسب ختم ہو جائیں گے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میں اور میرے اعمال، ٹھیک ہے۔ لہذا کیا ہے؟ لہذا روز محشر یہ حساب کتاب بہت اہم ہے۔ حقوق الناس جائیں گے، کہتے ہیں نا، روایت ہے کچھ لوگ وہ ہے جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ہاں ڈال دیے جائیں گے، جتنی جرم کیا ہے سزا کو بھگتیں گے، جل کے لکڑی کا کندہ ہو جائیں گے، باہر نکالے جائیں گے، ڈنڈی پینڈنگ ہوگی، پھر جنت میں بھیج جائیں گے۔ ہاں لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جو گیا ہم فیہا خالدون۔ ہاں دیکھیے ابھی دوسری بات چھیڑ دے رہے ہیں، میں بتاؤں آپ کو، سنیے چلیے کوئی بات نہیں۔ معلوم کیا ہے آپ کو؟ ایک ہے کیا؟ ایک ہے جنت، اور ایک کیا ہے؟ ایک ہے جہنم۔ ایک جگہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، میں واقعی انسان کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ذاکرین ممبروں میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، میں ایک جگہ جا رہا تھا، ایک جگہ کہتے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہو ایسے مسجد نا، ایسی جنت میں جاؤ گے، اتنا مطمئن کر دیتے ہیں۔ لیکن میں قرآن پڑھوں آپ کو، سورہ مریم آیت نمبر 72، کیا کہا ہے ہمارا کو؟ ان منکم الا واردھا، ان اور اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ایک آدمی نہیں بچے گا، تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے۔ یاد سنی گئی؟ اب نہیں سنی؟ صاحب سنیے والی آیت، قرآن کیا کہتا ہے؟ تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے، اور یہ کہ حتمم مقضیہ، یہ اللہ سے لکھا ہوا سب کو جہنم میں جانا ہے۔ ایک جگہ بمبئی میں قرآن نے پڑھ دی، جھگڑا ہو گیا بھائی۔ اچھا معلوم کیا ہوتا ہے؟ معلوم کیا؟ اچھا ان کو خبر نہیں ہے، بولے سمجھا آپ جھگڑا گیا کیا؟ ارے ہمارے امام جنت میں جائیں کیا؟ اب اپنی فکر کرو یار، تم امام کو لے کے جا رہے ہو، اپنی فکر نہیں ہے، امام جہنم جائیں گے، پاگل۔ قرآن کہتا ہے ان منکم الا واردھا، تم سب کے سب جہنم میں جاؤ گے۔ پھر اس کی تفصیلات بہت ہے، ٹھیک، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ جہنم ہے، جنت ہے، بیچ میں معلوم کیا ہے؟ یہ اعراف ہے۔ قرآن کی سورہ کیا نام ہے اس کا؟ سورہ اعراف۔ ایک ٹکٹ کنفرم کہاں کا ہے؟ جہنم کا۔ ایک ٹکٹ کہاں کنفرم ہے؟ ایک ٹکٹ ویٹنگ ہے۔ کیا ہے؟ ویٹنگ ہے۔ اعمال دونوں کے دونوں برابر، نیکیاں بری دونوں۔ کیا رہیں گے یہ لوگ اعراف میں۔ اعراف کا سسٹم کیا ہوگا؟ یہاں کھڑکیاں بنی ہوں گی، ٹھیک، کھڑکیاں بنی ہوں گی، یہ لوگ یہاں رہیں گے،
اور کھڑکی جنت کی کھلے گی، ہاں کیا ٹھنڈی ہوا آ رہی، فرسٹ کلاس ایئر کنڈیشن، مزہ آ گیا، کیا سمجھا آپ، تھوڑا پانی پی لیا فرسٹ کلاس، ٹھیک ہے، جنت کا مزہ لیں گے. پھر کھڑکی بند ہوگی، جہنم کھڑکی کھولے گی، اوہ جلس کے راکھ ہو جائیں گے. یہ لوگ دونوں کا مزہ لیں گے ہیں، آراف والے جنت و جہنم ہاں. لیکن کیا ہے، لیکن انہی رجال آراف میں سے روایت میں ہے کہ بہت سے لوگوں کو بعد میں اہل بیت علیہ السلام کیا کریں، ان کو بچا کے یہاں سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے. تو جو کسی طریقے سے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کو دیر سویر وہاں پہنچنا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ارے اللہ میاں 2 ڈنڈے مار کے لے جائے گی، یہ ایک ڈنڈے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر. جہنم کی آگ کو 70,000 مرتبہ بجھایا گیا تب دنیا میں بھیجا کہ اس پہ ہم کھانا بناتے ہیں. کیا سمجھے آپ، یہ صرف کہنے کی بات ہے. لیکن تو یہ رہتا ہے کہ جو لوگ، البتہ یہ اس کو غلط طریقے سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، لیکن خوش نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پیغمبر، ہمارے امام، راوی کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، بہت مشہور راوی ہے، چوتھے امام، راوی کہتا ہے میں چوتھے امام کے گھر گیا، دیکھا آپ سجدے میں ہیں اور مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں. تو میں نے اپنے کان کو امام کے دہن مبارک کے قریب کے دیکھیں ہم کہہ کیا رہے ہیں. تو امام جو ہے وہ خدا سے استغفار ہو، تو آپ اس انداز میں رو رہے تھے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور امام کے رخسار پہ گرے. امام اٹھ گئے، کیا ہے بھائی کون ہے، مجھے نام بہت مشہور، فی الحال ذہن میں نہیں آ رہا ہے. کہنے آقا آپ امام ہیں، معصوم ہیں، حجت خدا ہیں، اگر آپ ایسا کریں تو ہمارا کیا ہوگا. اللہ اکبر. اب چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد سے سنا ہے، میرے جد سے میرے روایت پہنچی ہے کہ جو انسان برائی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، غلط کرے گا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، چاہے وہ ہاشمی ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. اور جو نیکیاں کرے گا، اچھائی کرے گا، اسے جنت میں ڈالا جائے گا، چاہے وہ حبشی ہی کیوں نہ ہو. یہ روایت بڑی سخت ہے، پڑھ دیے مجلس میں لوگ حالت خراب ہو جاتی ہے، اپنے بڑوں کو سید بنتے ہیں نہیں، سمجھا بڑا سید کو، ہم سے بڑا سید کون ہے. لیکن امام کی روایت بہت ہی خطرناک ہے. ہاں اب سنیے روایت. ہمارے اہل بیت نے کوئی گوشہ، مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی بھی نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. مولا فرماتے ہیں، یہ کتاب ہے تحفۃ العقول، ٹھیک، اس میں ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی دنیا میں نیکی کرتا ہے، اگر وہ خدا کو ماننے والا نہیں ہے تو اللہ اس کا اجر اسی دنیا میں اس کو دے دیتا ہے، کسی کا اجر کو ضائع. مہاراشٹرا میں ایک شخص تھا ملینر، اس کی بیٹی کی شادی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں کیا کیا، اپنے شادی خرچہ کم کیا. کیا کیا اس نے، میرے پاس لیٹ پڑی ہوئی ہے، 100 گھر بنائے اور بیٹی کی شادی کی خوشی میں یہ 100 گھر 100 غریب فیملیوں کو انہوں نے کیا کیا، ڈونیٹ کر دیے. نیکی ہے کہ نہیں ہے، نیکی ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، لیکن انہیں اسی دنیا میں اس کا اجر ضرور دیتا ہے، صورت کے ذریعے سے اور کیا کہتے ہیں آسائش کے ذریعے سے، مرض کے دور ہونے کے ذریعے، جو بھی اللہ سمجھے، لیکن اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ہمارا امتیاز یہ کہ اللہ ہم کو یہاں بھی دیتا ہے اور وہاں بھی دیتا ہے. اور باقاعدہ روایتیں ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں. ارشد صاحب نے 8 سال 9 سال دعا کی، سمجھے آپ. جب وہاں پہنچیں گے نہیں، سنیے آپ، روایت یہ ہے، جب پہنچیں گے اور جب ان دعاؤں کا اجر ملنا شروع ہوگا نا، تو ایک آدھ 2 سال اور نہیں تو ٹھیک تھا، ایک آدھ 2 سال اور ڈیلے کیا صحیح تھا. روایت میں کہ جو دعائیں تمہارے یہاں قبول نہیں ہوئی، جب ان کا اجر وہاں ملنا شروع، کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے دنیا میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ نظام ہے عادل الہی ہے. اور اللہ کا اللہ عادل ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. لیکن حقوق العباد میں پھر آپ سمجھ لیجیے، کسی کو کوئی سمجھا آپ فیملی میں ہے، میاں بیوی میں ہے، اگر شوہر اپنی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بیوی شوہر پہ ظلم کر رہی ہے، تو وہ سب روز محشر پھنسیں گے، بہت مشکل ہوں گی. ٹھیک، چلیے کسی کوئی سوال تو نہیں.
کوئی کوشچن ہے؟ تھوڑا پانی پی لوں میں. چلیے. جیسے نیکی کرتے کرتے 100 کا ڈونیٹ کی کرتے کرتے اسی میں ہی وہ شاپ ہو گیا, اس کو تو جزا نہیں مل پائی دنیا میں. نہیں, وہ خدا جانتا ہے. وہ اجر کیسے دے گا وہ خدا جانتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا, وہ کس شکل میں دے گا ہمارا عقیدہ یہ ہے. نیکی کرتے کرتے چلے جاتے ہیں. ہاں چلے جاتا ہے, اس کو اور کہیں دے گا, اس کی اولاد کو دے گا, ممکن ہے اس کی اولاد دے کیسے بھی دے, وہ خدا جانتا ہے. لیکن مولا فرماتا ہے کہ اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے نا. لہذا پھر مولا کی روایت ہے کہ اللہ نے چار چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھو. اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے. لہذا کسی اطاعت کو کم نہیں. 2 رکعت تو نماز ہے یار, نہیں. اللہ نے دعا کی قبولیت کو دعا میں چھپا کے رکھا ہے. لہذا کسی بھی دعا کو کمتر نہیں سمجھو, دعا کرو. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ولی کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. جیسے کسی بندے کو حقیر و ذلیل, شاید وہی اللہ کا ولی ہو. یہ سب پتے کب کھولیں گے؟ سب پتے روز محشر کھولیں گے. ٹھیک ہے. لہذا اپنے حساب کو انسان کو صاف رکھنا چاہیے. حقوق العباد کے احساس بھی. اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بعض اوقات مثلا بھائی کے مسئلے ہیں, پٹیدار مسئلہ ہے. بعض اوقات مسئلہ عمومی ہوتا ہے. جا کے دیکھیے گاؤں وغیرہ میں گرام پنچایت کی زمین ہڑپ لیا, قبضہ کر لیا. یہ اس میں گرام پنچایت کی پورے گاؤں کا جواب دے ہے. وہ آدمی اپنے بھائی کا ہڑپا ہے تو اپنے خالی بھائی کا جواب دینا ہے. چنانچہ جو گلیوں میں کام کرتے ہیں ہم لوگ, یہ کیا ہے, یہ پوری امت کو جواب دینا ہے. یہ بہت سخت ہے. کیا سمجھا؟ ہاں پوچھیے. جماعت میں شرکت کرتے ہیں, اکثر لوگ جاتے ہیں, تو ایک ٹرینڈ ہے